بڑی تعداد میں بائی الیکشنز جو ہیں وہ کم ہی شاید دیکھنے میں آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. تو ان اے وے یہ ایک جنرل الیکشن تھا. تو میں یہ ضرور سمجھتی ہوں اور یہ میں کہوں گی بھی کہ یہ ایک بائی الیکشن نہیں تھا, بیسکلی ایک ریفرینڈم تھا جس کا فیصلہ پنجاب کے عوام نے اور ایون کے پی کے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں کیا. اور یہ وہ سیٹس تھیں جو 2024 کے الیکشنز میں پی ایم ایل این نے لوز کی تھیں. یہ پی ایم ایل این کی نے اپنی لوز کی ہوئی سیٹس جو ہیں وہ دوبارہ جیتی ہیں ماشاءاللہ. اور فیصل آباد مسلم لیگ نون جیت گئی پورا ماشاءاللہ, سرگودا مسلم لیگ نون جیت گئی پورا ماشاءاللہ, چک جھمرا جیت گئی, لاہور جیت گئی, میاں والی جیت گئی, ڈی جی خان جیت گئی ماشاءاللہ, سرگودا مسلم لیگ نون جیت گئی, ڈی جی خان مسلم لیگ نون جیت گئی, سائیوال مسلم لیگ نون جیت گئی اور ہری پور مسلم لیگ نون جیت گئی. تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے. یہ میرے لیے اس لیے بھی بہت خوش آئند بات ہے کہ اور ہم میرے لیے بھی, پنجاب کے عوام کے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی, کہ جو ایک بت کریٹ کیا گیا تھا آرٹیفیشل نیریٹو کریٹ کر کے اور پوری ریاست کی پاور ساتھ اٹیچ کر کے اور پوری قوت اس کو دی گئی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے آج پاش کیا. اور ہر جو آرٹیفیشلی کریٹڈ چیز ہوتی ہے, چاہے وہ آرٹیفیشلی کریٹڈ لیڈر ہو, چاہے وہ آرٹیفیشلی کریٹڈ نیریٹو ہو, یا وہ آرٹیفیشلی کریٹڈ جماعت ہو, ایک اس کی شیلف لائف ہوتی ہے. اس وقت یہ بات چل پڑی تھی اور بہت ہمارے اپنے لوگ یہ بات کہتے تھے کہ اب پرفارمنس کی سیاست نہیں رہی, اب نیریٹو کی سیاست ہے. یہ جو کام کر رہی ہے مسلم لیگ نون یا جو کام کرتی ہے یہ اب کافی نہیں ہے, ابھی نیریٹو ہونا چاہیے, نیریٹو سے جیتتے ہیں اور کام سے نہیں جیتتے. تو جب نیریٹو چلا اور کام نہیں چلا, اس وقت پاکستان کے اندر جو تاریخی تنزلی آئی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو نکالا گیا, اس کے بعد جو حکومت آئی, ترقی کرتا ہوا پاکستان جس میں سی پیک بن رہا تھا, جس میں بجلی کے کارخانے بجلی بنا رہی تھی, دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی تھی, اسٹاک مارکیٹ ریکارڈز توڑ رہی تھی, جو بھی اکنامک ڈیولپمنٹ تھی وہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی, اعتراف کر رہی تھی, مہنگائی کم ہو رہی تھی. پھر اس کو اچانک نکال دیا گیا اور اس کے بعد جو نیریٹو کی سیاست نے پاکستان کو دیا, اور وہ نیریٹو اگر کسی سچائی پہ بیسڈ ہو اس کو نیریٹو کہنے کا حق ہے. جو آج ہم اگر نیریٹو بھی ساتھ, پرفارمنس سے بہتر کوئی نیریٹو ہو ہی نہیں سکتا. آج اگر گراؤنڈ پہ کوئی کام نہ ہو تو میں کیا نیریٹو بولوں گی؟ میں جھوٹ ایک حد تک بول سکتی ہوں, میں کسی ایک حد تک کوئی کہانی گھڑ سکتی ہوں, لیکن ان چیزوں کی شیلف لائف ہوتی ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ شیلف لائف پوری ہو چکی ہے اور وہ دھڑام سے نیچے آ کے گر گیا, کیونکہ پیچھے سے جن کو عمران دار ججز کے آسرے پہ کھڑے ہو کے الیکشن جیتنے کی عادت تھی, جن کو جنرل فیض حمید الیکشن جتاتا تھا, نہ فیض حمید ہے نہ وہ عمران دار ججز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ریالٹی پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دی. حالانکہ جب ایک پاکستان میں یا ایک ہیومن سائیکی ہے کہ جب کوئی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم بھی جب 2018 میں نواز شریف صاحب جیل میں تھے, میں جیل میں تھی, تو میں شاید وہ پاکستان کی پہلی خاتون تھی جس کو انہوں نے جیل میں ڈالا, جس کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیے, لیکن ہم نے الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کیا. ہم نے بدترین حالات میں بھی الیکشن لڑے. الیکشن کا بائیکاٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ الیکشن ہار جائیں گے, اور جب آپ مایوسی آپ کو گھیر چکی ہو, اور جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے الیکشن نہیں جیتنا, میرے لیے حالات اب خراب ہو چکے. بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کا بائیکاٹ بھی نہیں تھا. جس کو یہ الیکشن کا بائیکاٹ کہہ رہے ہیں نا, اس طرح کی منافقت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی. تمام حلقوں میں پی ٹی آئی کے امیدوار کھڑے تھے, انہوں نے پی ٹی آئی کے تصویریں لگا کے, انہوں نے اپنے لیڈر کی تصویریں لگا کے, انہوں نے قیدی نمبر 804 کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا, اور پولنگ کیمپس لگائے, تصویریں لگائیں, کیمپینز کی, نام لے کے
اور جب ہار گئے تو کہا ہمارا تو بوائکاٹ تھا. تو میں نے کبھی اتنی منافقت نہیں دیکھی کہ اس کو اوپن رکھا کہ اگر بوائکاٹ جو ہے وہ اس کے باوجود ہم جیت گئے تو ہم کہیں گے بوائکاٹ کے باوجود جو ہے وہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے اور انہوں نے ووٹ دے دیا, اور اگر ہم ہار گئے تو ہم کہیں گے ہم نے تو بوائکاٹ کیا ہوا تھا. جب عوام کا پاپولیرٹی کی بہت دعوے کرتے تھے نا کہ ہم بڑے پاپولر ہیں, کدھر گئے وہ پاپولیرٹی کے دعوے؟ پاپولیرٹی کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. پاپولیرٹی جب ہوتی ہے تو دھاندلی کے باوجود, آپ کو یاد ہے 2018 میں جب میں جیل میں تھی, نواز شریف صاحب جیل میں تھے, الیکشن جیتنے کے لیے تب بھی ان کو RTS بند کرنا پڑا تھا, 5 دن ریزلٹس روکنے پڑے تھے. ہم نے تو بوائکاٹ نہیں کیا الیکشن میں, حالانکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن عوام کے اوپر اعتماد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے انسان کو. ہر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کئی بار الیکشن جیتنے کے لیے نہیں لڑتی. پولیٹیکل پروسیس سے جو آپٹ آؤٹ کرتا ہے وہ پولیٹیکل, بھائی ہمارے بڑے چلے گئے, جنرل فیض حمید جیل چلا گیا, اور عمر عطا بندیال صاحب گھر چلے گئے, عمران دار ججز گھر چلے گئے, تو ہم نے اب الیکشن ہی نہیں لڑنا. مسلم لیگ نون کے اوپر بھی بہت کٹھن وقت آیا, بہت برا وقت آیا. آپ سب میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, سب اس کے گواہ ہیں, بلکہ سب نے یہ مشکلات اپنے اوپر جھیلی ہوئی ہیں. میری والدہ کا جب الیکشن تھا 2017 کے اندر, تاریخ کا سب سے مشکل الیکشن تھا. ان کو جب کینڈیڈیچر ان کا اناؤنس ہوا تو ان کو بعد میں کینسر ڈائگنوز ہو گیا, ان کو جانا پڑا ملک سے علاج کے لیے. تو پھر میرے والد کو بھی جانا پڑا, اور میں یہاں اکیلی تھی. مریم نواز ورسز دی انٹائر پاور آف دا اسٹیٹ. تحریک لبیک کو بھی اس الیکشن میں کریٹ کیا گیا, ڈیفنس پاکستان کاؤنسل کو بھی اس الیکشن میں لایا گیا. کلثوم نواز شریف ورسز 42 کینڈیڈیٹس, اور پوری اس وقت جنرل فیض کی پوری طاقت جو ہے وہ PTI کے ساتھ تھی, ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ تھی. یہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کیمپین کی. تاریخ کا سب سے مشکل الیکشن تھا, اور جس میں مجھے یہ پتا نہیں تھا, یہ پتا تھا کہ عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے, لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ جو اسٹیٹ جو اپنی مشینری استعمال کر رہی ہے, اسٹیٹ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن اس بدترین دھاندلی کے باوجود, جو پری الیکشن دھاندلی تھی, جو ڈیورنگ دی الیکشن ڈے دھاندلی تھی, اور جو پوسٹ الیکشن دھاندلی تھی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھلے 14,000 سے مسلم لیگ نون جیتی, 14,000 سے مسلم لیگ نون نے وہ الیکشن جیتا. مسلم لیگ نون ہار مان کے گھر نہیں بیٹھی, نہ بوائکاٹ کیا کہ اگر جیت گئے تو کہہ دیں گے کہ بوائکاٹ کیا تھا. اس کے باوجود عوام اتنی تھی کہ نکل آئی اور ہم الیکشن جیت گئے, اور اگر ہار گئے تو چپ کر کے گھر ہارے ہوئے شخص کی طرح کہہ دیں گے ہم نے تو بوائکاٹ کیا ہوا تھا. اور ہر الیکشن آپ جیت کے ساتھ نہیں لڑتے, جیت کی امید کے ساتھ یا جیت کے یقین کے ساتھ نہیں لڑتے. میں نے 5-6 سال صرف الیکشن لڑا ہے. مجھے اندازہ ہے جب ہم گلگت بلتستان کا الیکشن لڑنے گئے تھے, جب آزاد کشمیر کا الیکشن لڑنے گئے تھے, اس دن ہمیں یہ پتا تھا الیکشن لڑنے, جب میں جا رہی تھی کیمپین چلانے, مجھے پتا تھا, مجھے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی 2 سیٹیں, یہ گواہ بیٹھے میرے ساتھ. جس صبح میں اسلام آباد میں رکی تھی اس دن ایک رات, اور صبح میں نے گلگت بلتستان جانا تھا, تو مجھے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی 2 سیٹیں. تو کیا میں نے الیکشن کا بوائکاٹ کر دیا؟ میں اس لیے بھی گئی, مجھے پتا تھا یہ الیکشن ہم ہار چکے. AJK کا الیکشن مجھے پتا تھا ہم ہار چکے ہیں, کیونکہ ہمیں ہرایا ہوا تھا وہ الیکشن, وہ ریزلٹس الیکشن سے پہلے ہی ڈیسائیڈڈ تھے. لیکن میں گئی, GB بھی گئی, گلگت بلتستان آزاد کشمیر بھی گئی, اور میں نے لوگوں کو یہ بتا دیا. وہاں جو تاریخ کے سب سے بڑے جلسے تھے ان 2 کیمپینز کے دوران تھے, مسلم لیگ نون کے اور شیر کے جلسے. لوگوں کو یہ بتا دیا, ان کے لیے ریگنگ مشکل بنا دی, جلسے کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ریلی کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ مسلم لیگ نون کا الیکشن تھا, لیکن یہ مسلم لیگ نون سے چھینا گیا. اگر میں گھر بیٹھ جاتی تو وہ تو ان کی ریگنگ ویلیڈیٹ ہو جاتی, لوگوں کو یہ پتا چل جاتا کہ بھئی یہ تو ہارے ہوئے ہیں. تو منافقت بھی نہیں کی. اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جو 2000 جو ڈسکا کا الیکشن تھا, وہ کون سے سن میں ہوا تھا؟ 2021 میں وہ الیکشن ہوا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب دھاندلی ہوتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے. وہ دھاندلی ہوئی, انہوں نے پورے کا پورا پریزائڈنگ جو عملہ تھا اسی کو غائب کر دیا, الیکشن کمیشن کو اغوا کر لیا انہوں نے. دھند آ گئی اچانک, اور پوری رات دھند چھائی گئی. صبح 6 بجے جو ہے وہ
प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुंह नीचे करके लाए जा रहे थे, तो वो हम इलेक्शन हमें हरा दिया इन्होंने। उसी दिन जो है जी फायरिंग की, अमले को पूरी रात हमसे बेजा में रखा, और अगले दिन जब मुझे पता चला कि हमें हरा दिया गया तो मैं चली गई दस्का। मैंने गिव अप नहीं किया, उनके हलक में से वो इलेक्शन निकलवाया हमने और जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त ये सब एक पेज पे थे, पूरी रियासत जो थी उसकी रियासत की पूरी मशीनरी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थी। लेकिन जब आपको अवाम पे एतमाद हो, जब आपको पता हो कि अवाम आपके साथ है, आप कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करते या इलेक्शन का बॉयकॉट करने की मुनाफकत नहीं करते या ड्रामा नहीं करते। इसी तरह आपको याद होगा वजीराबाद का जो इलेक्शन था, उसमें वो पीटीआई के लोग कंधों पे वोटिंग जो पूरे थैले थे वो उठा के भाग रहे थे, उनको पीछे से जाके पकड़ा था। तो ये इलेक्शंस इस तरह लड़े जाते हैं। धांधली हो भी तो धांधली, आप धांधली के बावजूद हार भी जाएं तो आप उनकी धांधली को एक्सपोज करते हैं। और ये क्या बात है कि पंजाब में बॉयकॉट था और खैबर पख्तूनख्वा में बॉयकॉट नहीं था? क्यों? खैबर पख्तूनख्वा में आपको यकीन था कि मशीनरी हमारी है, कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं, जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं वो हमारे हैं, डीसीज हमारे हैं, कमिश्नर हमारे हैं, पुलिस हमारी है, तो हम जीत जाएंगे। वहां बॉयकॉट नहीं किया, सिर्फ पंजाब में बॉयकॉट किया क्योंकि पता था वहां जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने वहां भी इबरतनाक शिकस्त दो चार किए। उसकी वजह ये है कि लोग तंग आ चुके हैं। ये बयानियों से लोगों के पेट नहीं भरते, बयानियों से मुल्क तरक्की नहीं करता, बयानिए के पीछे कोई परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से, जिस दिन से मैंने ओथ उठाया, मैं लोगों को यही बात अपनी तकारीर में समझा रही हूँ कि जो बयानिए की सियासत है ना, सिर्फ बयानिए की सियासत, जो अपने आप को जिंदा रखने की सियासत है, घर से निकल के कभी काम नहीं करना, 2 बजे से पहले उठना नहीं है, काम करना आता ही नहीं है। लेकिन बयानिया है जी, बयानिया क्या है? वो झूठा है, वो चोर है, उसको गरिबान से पकड़ लो, गाली निकालो, खवातीन का मजाक उड़ाओ। और ये क्योंकि जब हम किसी को मलाइन नहीं करेंगे तब तक हमारी जगह नहीं बनेगी। ये कौन सा बयानिया होता है? अवाम एक हद तक जो है वो किसी चीज पे यकीन करते हैं, उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक शेल्फ लाइफ होती है हर चीज की, वो शेल्फ लाइफ इनकी पूरी हो चुकी है माशाल्लाह। बनने के बाद हमने बदले भी नहीं लिए, बदला लेना भी नहीं। इन सबसे बड़ा बदला ये कि आप काम करके इनको ऐसे तारीख की कूड़ेदान में फेंके कि इनको अपने आप को पहचानने की इनको मौका ना मिले। CM, your performance alone in one MPA constituency that I was looking after, there were 34,600 beneficiaries of your different programs. देखें, लोगों ने फ्रैंकली, अल्लाह ताला का शुक्र है सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो इस पाकिस्तान में काम किए हैं, पहले जो अपनी हुकूमतों में काम किए हैं, जो अब वो काम कर रहे हैं, हुकूमत उन्हीं की है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज शरीफ साहब हो, हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है। और ये जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ जो उन्होंने अपनी सपोर्ट दी है, जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को हर वक्त वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो मेरे साथ वो खड़े हैं, मेरे साथ वो गाइडेंस मुझे प्रोवाइड करते हैं, ये जीत मैं आज नवाज शरीफ साहब के नाम करती हूँ। ये जीत मैं पंजाब के अवाम के नाम करती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के नाम करती हूँ, जिन्होंने असल और गलत और सही को पहचाना, जिन्होंने सूखा नैरेटिव जो 804 और कभी बुजुर्ग उनकी जूतियां बंद कर रहे हैं, मैं हैरान रह गई कि जिस चीज को वो इतना एडवर्टाइज करते हैं कि वो बुजुर्ग जो है उम्र में बड़ा है, वो एक वजीर आला की जूती का स्ट्रैप बंद कर रहे हैं और उसके अंदर दे आर टेकिंग प्राइड इन दैट। और वीडियोस को वो वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने कभी इंसानियत की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी कि कोई शहीद हो जाए, कोई फौत हो जाए, उसको अपने घर बुला के अफसोस करते, अपने दफ्तर में बुला के अफसोस करते। मैंने कभी इससे बड़ी इंसानियत की तजलील नहीं देखी। और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 14 साल से क्या हो रहा है कि बस नैरेटिव ये है कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, और पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो
जो जिसको कहते हैं ना पत्थर के जमाने में चला गया। कोई अगर करप्शन है तो वहां करप्शन के ढेर लग गए, लोगों के घरों में बिस्तरों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं, हर जो मंसूबा है वो बनने से पहले करप्शन की नजर हो जाता है। लोग वहां पर तरक्की के लिए डेस्परेट है। वहां पर आप उनका पेशावर, उनका दारुल खलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पर आप जाएं आपको लगेगा 1901 का कोई शहर है, जहां पे सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, जहां पे ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है, जहां पे तरक्की का नामो निशान नहीं है। अगर पेशावर का ये हाल है तो बाकी इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल होगा? इसलिए लोगों ने हरिपुर में नवाज शरीफ को वोट दिया।